हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि लड़कियों का नशा कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बयान लेकर के आए हैं हम सब के साथ, एक लेटेस्ट बयान है इस पर। और हम लोगों को ये कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की आदत को नशा में तब्दील करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है हर वो शख्स के लिए जो इनका आदी बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप सब भी ऐसे कुछ नशा से मुतासिर है, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो या किसी भी चीज़ से अगर मुतासिर है आप कि आपको इस नशा की जो है लत लग गई है, तो ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो कहीं हद तक आपकी लाइफ में ये यूज़फुल साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तारिक मसूद साहब की स्पीच है तो बेहतरीन स्पीच होने वाली है, बेहतरीन बयान होने वाली, क्योंकि इनकी हर एक वर्ड जो है बिल्कुल सही होते हैं और हमारे दिमाग में जो है यूँ लगते हैं। मुझे इनके बयानात जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है, तो इसलिए मैं आप सबके साथ इनकी वीडियो ज़्यादातर शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, चर्स का नशा हल्का है और लड़कियों का नशा नौजवान के लिए चर्स से बोलो भाई ज़्यादा खतरनाक। चर्स अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा नहीं की, औरत अल्लाह ने मर्द के लिए बाकायदा पैदा की है, बनाया है। वो तो अल्लाह ने पैदा ही मर्दों के लिए की है, उसमें अट्रैक्शन अल्लाह ने रखी है ताकि तुम्हारी तबीयत उसकी तरफ माइल हो। चर्स फ्री में बांटने की इजाजत नहीं है और लड़कियों को लड़कों के साथ लाके बिठा दिया। एक फर्क समझ में आया चर्स में और लड़कियों में। अब आप ये नहीं कहना लड़कियों को चर्स से तशबीह नहीं दे रहा मैं लड़कियों को चर्स से। लड़कियों का जो नशा है उस नशे को चर्स के नशे से तशबीह दे रहा हूं कि वो नशा कम दर्जे का खतरनाक और ये नशा ज्यादा दर्जे का। क्यों? उसको अल्लाह ने इंसानों के लिए नहीं बनाया, इसको अल्लाह ने बाकायदा मर्दों के लिए ये ऑर्डर पे तैयार की गई है, आदमी के लिए अट्रैक्टिव बनाया है अल्लाह ने। एक फर्क। दूसरा फर्क, ये क्यों खतरनाक है? चर्स की तरफ गंदे लोगों की रग़बत होती है, उसकी बदबू से तबीयत हर एक की माइल नहीं होती। पहली दफा पीना मुश्किल है। औरत की तरफ तबीयत ये इंसान की फितरत है। पैगंबरों की तबीयत भी औरत की तरफ माइल होती है, सहाबा की भी, ताबईन की भी, बुजुर्गान दीन की भी, मुफ्तियों की भी, डॉक्टरों की भी, इंजीनियरों की भी। क्योंकि जो भी अल्लाह ने बनाया है ना मर्द, वो मर्द पहले है, बाकी चीजें अरे बोल लो यार, वो बाद में बाकी चीजें। गुस्से में होता है, बदअखलाकी भी चलेगी भी मार्केट में। लोग कहते हैं क्या मजाक लगा के रखे। तो आदमी थोड़ा सा कुड़ता है ना कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। वो तो दो चार काम करते हैं सियासी लोग, हमें पता नहीं होता कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं और हमारे एहतजाज सड़कों पे होंगे। गैस चाहिए, बिजली चाहिए, बोलो पहले गैरत चाहिए, बाकी चीजें बाद में चाहिए। हमें हया चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए, हमें मजहब चाहिए पहले। हमें अपनी औलादों को ये देखना है कि ये हमारी रहे, बेटी हमसे पूछ के शादी करे। घरों से भागने का माहौल नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला माहौल नहीं चाहिए। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चर्स की तरफ रग़बत किन लोगों की होती है? गंदे लोगों की। शराब और चर्स नशा है, बदबू है, पहली दफा पीना बहुत मुश्किल है। और औरत की तरफ रग़बत ये इंसान की नेचर है, फितरत है जी। नहीं आ रही ना, फितरत है भाई, ये तो माइल होगी, चाहे वो मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चपड़ासी हो। आदमी होना जरूरी है इसके लिए। आदमी हो तो जहां औरत होगी तबीयत उसकी तरफ, इसी तरह औरत की तबीयत भी मर्द की तरफ माइल होती है। ये तीसरा फर्क है। आपका दिल तो चाहेगा कि चर्स पी लूं, चर्स का दिल नहीं चाहेगा कि मैं उसके पेट में चली जाऊं। जबकि आपके साथ अगर लड़कियां हैं तो जहां आपका दिल चाहेगा तो वो भी देखेंगी कि ये उनका दिल भी आपकी तरफ। बोलो ना यार, आप जब गोश्त लेके निकलते हो शॉपर में तो चील और कौवे उस गोश्त की तरफ माइल होते, आप उस गोश्त को बचाते हो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर गोश्त का भी उड़ने का दिल करे फिर गोश्त को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो आपका दिल भी माइल और उधर से भी आंख मटक के शुरू। ये इस बात का इम्कान होता है, उसका दिल भी माइल और
آپ کا دل بھی مائل. یہ کون سا, کتنے فرق ہو گئے؟ 3. چوتھا فرق, چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں ہے. اور ادھر جب آپ مخلوط ماحول میں ہوگے, یا تو حرام کی طرف جاؤ گے, نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو وہ پسند آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے, اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ دونوں کے اباؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آ رہے. اس سے کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں, کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے سے. یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. میڈیا یہ بتائے گا فلاں مولوی نے بیوی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. یہ نہیں بتائے گا کہ لمس یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلاں لڑکی نے کو ایجوکیشن کی وجہ سے بجلی کے کھمبے سے لٹک گئی اور فلاں لڑکے نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروغ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. خودکشیوں کا جو ریشو آپ کے معاشرے میں ہے, جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99% ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں. میں اخباروں کی خبریں, انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کا قائل ہوں. یقین نہیں آتا, ہسپتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کاپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور بلدیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے, اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے. تو 99 کیوں مرے ہوں گے؟ سیٹنگ ہوئی, مگر وہ سیٹنگ ناکام ہو گئی. کتنے فرق ہو گئے چرس میں اور لڑکی میں؟ تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں وہ, بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہے. 4-5 لڑکیاں پڑھ رہی ہوں جو ادھر ادھر آنکھ پٹک کے نہ کر رہی ہوں ہیں, میں کسی پہ بدگمان ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ جو کو ایجوکیشن میں وہ غلط ہیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ تو آپ فری میں بھی چرس بانٹنا شروع کر دیں تو سارے نہیں پئیں گے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ان سیاسی ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے, خاص طور پر KPK کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنی بھاری اکثریت احتجاج کر سکتی ہے, باقی علاقوں میں قوم کی اکثریت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتجاج کرے گی. وہ مولویوں کو مکھنچو سمجھ رہے ہیں لوگ. مولویوں کیا سمجھتے ہیں؟ مکھنچو ہیں, بے وقوف لوگ ہیں. پتہ نہیں امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ اسی پر لگے ہوئے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ. اللہ کے بندو, تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ساتھ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ اچھی طرح پڑھیں گے. ایک شخص آیا, تھوڑی سی بیہودہ مثال ہے معذرت کے ساتھ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا ہے, لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس کے تنگ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا, اور اب آگے کہہ رہے کہ وہ تھے حقیقی بات کرنے والے, کوئی اور ہوتا ہے روحانی علاج بتا دیتا اس کا. وہ روحانی علاج ہوتا ہے لڑکوں کو نامرد بنانے کا. کہا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, 10 مرغیاں ایک مرغے میں چھوڑو گے نا, وہ ایک مرغہ 10 کو نہیں چھوڑے گا. حقیقت بتاؤ, اگر وہ مرغا ہوگا, اگر وہ کیا ہوگا, مرغا. اور ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ماحول پتہ نہیں کیسا خراب ہو رہا ہے, کیسا ہو گیا, ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. سینس لیس لوگ ہیں بالکل. اسلام وہ بات کرے گا جو حقائق کی دنیا پر مبنی ہو, ہوائی باتیں اسلام نہیں کرتا. نصاب پہ زیادہ زور ہے کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت نصاب ہو, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے, اس سے کوئی فائدہ. آپ جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پردے کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو داڑھی کی تبلیغ کر رہی ہے. ممکن ہے آپ داڑھی رکھ لیں, وہ پردہ بھی کر لیں, مگر آپ دونوں لازمی فتنے میں مبتلا ہوں گے. دوسروں سے کر لے گی, آپ سے
نہیں کرے گی وہ. بالکل صحیح چیزیں بھی جو ہے ہمارے اسلام میں لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کی جو طریقے ہیں ان ساری طریقوں کو فالو کرنے کے بعد بھی جو ہے دنیائی چیزوں پر دھیان دے سکتے ہیں. اگر ابھی اس طریقے سے جتنی بھی واقعات جو ہو رہے ہیں دیش میں, آپ لوگ تو دیکھ ہی رہے ہو کہ کس طریقے کی حالات جو ہمارے دیش میں مطلب دیش میں آ گئی ہے کہ ہر 16 منٹ میں جو ہے ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے, اور اس کے جو نتیجے ہیں وہ زیادہ تر عام ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی ہمارے دیش میں عام ہو گئی. تو ان ساری چیزوں کا کارن کہیں حد تک جو ہے لوگوں کا تھوڑا سا دوسرے ماحول میں چلے جانا. مطلب یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو غیر قوم کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, غیر قوم کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اپنی قوم اسلام کے بھی بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اسلام میں رہنے کے باوجود بہت ساری لڑکیاں بھی جو ہے ویسٹرن اسٹائل کو جو ہے اپنا چکی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں تو دنیا کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ دنیائی زندگی جو ہے بہت کم ٹائم کے لیے, اور لیکن ہماری جو اصلی زندگی ہے وہ اس پر جو ہے ہم لوگوں کو توجہ زیادہ دینا ہے, کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون سی زندگی چاہیے, دنیائی زندگی یا پھر آخرت والی زندگی جو آپ کو اللہ دیں گے. تو اس پر جو ہے کافی زیادہ فوکس ہونا چاہیے لوگوں کا, جو کہ آج کے زمانے میں لوگ دنیائی چیز کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں. تو جس کے لیے یہ ساری چیزیں کا جو ہو جانا کافی حد تک عام بات ہو چکی ہے. تو بہرحال بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو تھی, اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنے کو ملا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں بدگمانی میں مطلب بیہودگی میں جو لوگ آ جاتے ہیں, کس وجہ سے آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا بھی ذکر ہوا ہے مفتی صاحب کے بیان میں. تو بہت یوزفل تھا ان کا بیان. آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے تو کافی حد تک یوزفل لگا ہے ان کا بیان, اور اگر ان کے بیانات کو اگر ہم لوگ اپنے لائف میں آگے بڑھتے ہیں لے کر کے تو کافی حد تک ہماری سارے پرابلم کی جو ہے سولوشن جو ہے اپنے آپ نظر آ جائے گی. تو بس اجازت دیجیے ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو ریئیکشن میرا کس ٹاپک پہ ہو اس کے لیے بھی کمنٹ ضرور کریے گا. تو بس پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.